ہم آتے ہیں جاوید اقبال صاحب کی طرف جو ایڈوکیٹ ہے، قانون دان ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوب اور بہت اچھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے اس بارے میں کہ ان کے ساتھ گزرا جو جیل سائنسز میں جو میں نے ٹریننگ دی ہے ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہیں اور کس طرح آپ ایک ایڈوکیٹ کی طور پہ، ایک قانون دان کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرا اپنا ویو جو ہے اس کو پبلک کے سامنے ریویو کرنے کے لیے آج مجھے موقع تھا، تو میں آئی ایم تھینکفل ٹو گریٹ یو. میرا تعلق چونکہ معاشرے کے اس حصے سے ہے جو معاشرہ بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی. جی ہاں، بگاڑتا بھی ہے، مطلب یہی ہوتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا میں نے ابھی سنا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات انہوں نے کی، لیکن ہمارا معاشرے کا جو مین مقصد وہ ایک بہتر معاشرے کا ہے تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر امن کا گہوارہ کس طرح سے بنا سکیں. چونکہ میرا تعلق لاء سے ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کورٹوں کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے. تو میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گا جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اس ٹینشن کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو زی سائنس کے تھرو جو میں نے بکس آپ کی پڑھی اور اسٹڈی کی ہے، جو میں نے خود آپ سے لیٹ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہے. میں تو آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکول لیول پر کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے تاکہ بچوں کے اوپر یہ فوکس کیا جائے. بچے جو آج کل اپنا قیمتی وقت کمپیوٹر پر یا نیٹ پر جو بری چیزیں دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، they spend a lot of time without any purpose, and I think we cover this time کیونکہ یہی ان کی گروتھ کی ایک مطلب کہ وہ سیڑھی ہوتی ہے جہاں سے انہوں نے آگے معاشرے کے اندر ایک فعال شخص بننا ہوتا ہے اور یہیں سے وہ کرمنالوجی کی طرف جاتے ہیں. اور آج میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج ہماری کورٹوں کے اندر آج سے 5 سال پہلے اور 5 سال بعد کے جو خلا کے کیسز جو آ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ اس حد تک بڑھ گئے کہ باقاعدہ گورنمنٹ کا علیحدہ سے عدالتیں بنانا شروع کرتے ہیں. اس کی مین وجہ وہی ٹینشن ہے جس کو ہم صرف سمجھا ہیلنگ یا جو ہماری جو طریقہ کار اس سے ہم اسے بہتر کور کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریس ہے، اسٹریس اس حد تک بڑھ گیا کہ میاں بیوی کو نہیں برداشت کرتی اور بیوی میاں کو نہیں برداشت کرتی اور کچھ عرصے بعد میں ڈیورس ہو جاتے ہیں اور اس کا پھر جو اثر ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹ بچوں پہ فوکس ہوتا ہے. جو بچے وہ ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے وہ پھر معاشرے میں ایک فعال رول ادا نہیں کر سکتے. اچھا میں نے سوری آپ کے بات کو انٹرپٹ کیا. میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ تقریباً پاکستان میں جو طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 40% یہ بالکل اس سے اندازہ اس سے بھی زیادہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ جی ہاں اس کے لیے باقاعدہ خصوصی عدالتیں بنانی پڑ گی. آپ یہ یہاں تک اندازہ لگائیں. جی ہاں اس وہ علیحدگی کے بعد جو ان کی جو آگے اولاد ہوتی ہے اس اولاد کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر. اور وہ معاشرے کے اندر اتنا فعال رول ادا نہیں کر سکتے جتنا کہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے تھا انہیں. اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ لاکھوں روپیہ نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ جو کرتی ہے صرف فار اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اگر یہ ایسا کوئی پروگرام ایجوکیشن کا ایک حصہ ہو جائے یا وہاں ایک لیکچر دیا جائے تو وہ بچے جو گروتھ کر رہے ہیں اور ان کے نفسیات کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے تو یہ ایک معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ بگاڑ کی طرف جائے. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیل سائنسز جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ معاشرے کے اندر بہتری کے لیے ایک پازیٹیو انرجی کو پھیلانے کے لیے اس سے بہتر انرجی کوئی نہیں ہے. اور اس کا جتنا شارٹ ٹائم کے اندر جتنا یہ اچھا کام کرتی ہے اس سے بہتر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی کو میڈیسن یوز کریں یا اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے لیکچر رکھے جائیں تاکہ جو ہے نا وہ کور کر لیجیے. تو بہت شارٹ ٹائم کے اندر یہ بہت بہتر کام کر سکتی ہے اور اسی سے معاشرے کے اندر ایک بہتری آئے گی اور جو کہ زیل سائنس. تو ایز اے لائر ایز اے قانون دان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیل سائنسز کے شعبے جو ہے جی ہاں ایک لا میں بھی ہونے چاہیے میڈیکل میں بھی ہونی چاہیے. بالکل میں تو بلکہ یہاں پہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جیل کے جو قیدی ہیں جہاں ہم انہیں مختلف ہنر سکھایا جاتا ہے وہاں باقاعدہ ایک اس کی کلاس رکھ دی جائے
یا ان کے ذہن کو مطلب کہ ایک اچھا ذہن بنانے کے لیے ایک وہاں پر اگر پروگرام رکھ دیا جائے ہفتے میں مہینے میں کوئی ایک سیٹنگ بنا کر, تو وہ جو قیدی جب ہنر لے کے باہر نکلے تو ایک اچھا ذہن لے کر بھی نکلے, امپروومنٹ محسوس کرے, ایک ان کے اندر نئی انرجی ہو, ایک نئی طاقت ہو, تاکہ وہ ایک بہت ہی اچھا فعال شخص جو ہے بن کر معاشرے میں آئے, تاکہ وہ دوبارہ بھی کرمنالوجی کی طرف نہ جائے. زبردست بات, خوبصورت بات کی. کئی پروگرامز میں ہم نے اس پہ ذکر کیا کہ ہم ایسے لوگوں کو تربیت دیں, بالکل, اور یہ گورنمنٹ کے ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتا, کہ ایسے لوگوں کو ہم دے دیں کہ اگر کرمنلز کو نہیں بنانا ہے واقعی حقیقت میں, آج کل تو کچھ لاز ہے جو لا تو نہیں, مقصد کچھ ایسے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو ویسے ہی بنانا ہے, یا انہوں نے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے ہم نے ایک کیس کیا, وہ بیل پہ رہا ہوگا اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کسی اور جرم میں پکڑا گیا, تو اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی. جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ چھوڑ کیوں نہیں دیا, اس نے مطلب اپنی لینگویج میں کہا کہ جو پیشہ میرے ذہن کے اندر سمایا ہوا اسے میں کس طرح سے نکال سکتا ہوں, یعنی کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ کرمنالوجی کی طرف ہے, وہ کرائم کی طرف ہے, میں اسے کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہوں. میں کچھ عرصہ گھر پر رہا, اس کے بعد میں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا جو میرا پروفیشن. اور اگر اس کو جیل میں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ وین ہی واز ان دا کسٹڈی آف پولیس, اسے اگر یہ ہمدرد سیلنگ کے ذریعے یا اس طرح سیلنگ کے ذریعے اسے ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا, تو وہ دوبارہ اس طرف نہ آتا, ایک شخص بہتر شخص بن کر ایک اچھا معاشرے کا فرد بن جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شعبے میڈیکل اور لا کے جو جتنے بھی شاخیں ہیں ان میں یعنی لائرز کو سیکھنا چاہیے چیزیں, بالکل سیکھنا چاہیے, لوگوں کو ریلیکس بھی کر سکتا ہے, کنٹرول بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہی لائرز آ جائیں میرے انسٹیٹیوٹ میں سیکھیں تو بھی ایزی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر وہاں پر کوئی ڈپارٹمنٹ بنانا ہے نیچرل سائنسز کے, ایچ ایم ایف کی, جس طرح ایچ ایم ایف کی ضرورت ہے آپ کے جو ڈپارٹمنٹ سے آپ کے ایچ ایم ایف کی ضرورت ہے, ایسی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے جو پین بیل ہے, دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج. ہم دیکھیں جو فنگر پرنٹ ہے اس کا ایکسپرٹس رکھتے ہیں, ٹائپ رائٹر کا ایکسپرٹس رکھتے ہیں, کمپیوٹر کا ایکسپرٹ رکھتے ہیں, تو ہم اس طرح سے ایک نہیں رکھ سکتے, مطلب کہ جو فزیوتھراپسٹ جو ہوتا ہے اگر ان کے لیے بھی ایک اپوائنٹ کر سکتے ہیں, تاکہ مینٹلی جو ہے آپ دیکھیں, آپ اسے کپڑے جو چاہے پہنا دیں, اس کے جیب میں جو چاہے ڈال دیں, ٹھیک ہے, جو چاہے بزنس کو لگا دیں, اگر اس کا مینٹل سیٹ نہیں ہے تو وہ وہی کام کرے گا دوبارہ جو اس نے شروع کیا ہوا پہلے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ 2 سال پہلے کچھ ایسے غیر قانونی سلوک ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا, ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہو گیا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے, ہم صرف اس میں تقریباً 24 گھنٹے بھی نہیں لگی, 4 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گیا, جو کہ ایک فیک غلط تھا, پیسے کی خاطر تھا سارا کچھ. تو اس میں انوالو تھے, بہت ساری چیزیں انوالو تھے, بہت سارے لوگ انوالو تھے. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کچھ ایسا مسائل آج کل جو آ رہے پیسے کی خاطر, لوگ قانون کو بھی توڑ دیتے ہیں, وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اور بلکہ لا میں لائرز ہے جو کہ بہت سے ایسے پرابلم سے دوچار ہے, ڈاکٹرز ایسے پرابلم سے دوچار ہے جن کو مایوسی ہوتے ہیں ان کو کہ یہ حل نہیں ہو سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت ایک اچھے پیغام ہے جو نہیں, آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی یہ جیل میں جب اس نے پہلا کرائم کیا تو چھوٹا مطلب کہ مجرم تھا, اب جب جیل سے واپس آئے یہ بہت بڑا مجرم مطلب کیوں ہوا, کیونکہ یہ اس کا سائیکی ایسا بنتا ہے, سائیکی وہاں پر ایسا بنا کہ یہ اور بڑا مجرم بن کے نکلا. اگر جیل کا خوف تھا وہ اس سے نکل گیا, تو جہاں سائیکی بن رہی ہے اگر ہم وہیں پر یہ سائیکی پہ ڈال دیں تو وہ ایک اچھا اور ایک شہری بن کے نکلے گا, وہ پورا شہری بن کے نکلے. بالکل صحیح, بہت اچھا, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت اچھا. بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو یہ ہوگا, بہت سے تبدیلیاں ہم لا سکتے ہیں.
لیکن سنیں گے کون, سمجھیں گے کون اس وقت جب گورنمنٹ کا کوئی شعبہ ہو تو سمجھیں گے, پھر ہائے سمجھتے ہیں بہت زیادہ. اب باہر سے اگر ہم یورپ امریکہ سے اگر ہم ایک چھوٹی ڈگری کسی چیز جس کی حقیقت پہ نہ ہو لے کر آئے تو وہ لوگ بہت زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. بہرحال کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی ایک بات کرنا ہے, جس طرح کے ایک شعر ہوتے ہیں, اقبال کے ایک شعر ہے, سب سنتے ہیں سب پڑھتے ہیں, عمل کوئی نہیں. کوئی بھی چیز ایسی کچھ ہے جو کہ تو باتیں کہ پریکٹیکلی یہ جو ہم کچھ کراتے ہیں کر سکتے ہیں. مختلف NGO کے تھرو ہم یہ پروگرام لانچ کر سکتے ہیں. مختلف جگہوں پر ہم کروڑ روپیہ بڑی بڑی جیلوں کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ جو بڑی جیل ہو جائے تو بہتر ہے کہ اگر بندے کا کام ہوتا ہے کہ جیل بڑی کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں خوبصورت جو چیز ہے اسی پہ عمل کرے کو بڑا کرنے کے بجائے چھوٹا کرنے سے لوگ کم ہو جائیں گے, کرائمز کم ہو جائیں گے. یہ بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات